ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے پیرالسس ہوتا ہے یا لکوہ ہوتا ہے؟ دیکھیے فالج جو ہے اس کی ریزنز اس کے ڈفرینشیلز بہت سے نکلتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کامن رسک فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ہائپر ٹینشن ہے، بلڈ پریشر جس کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہمارے بلڈ کی جو ویسلز ہیں دماغ کے اندر وہ پھٹ جاتی ہیں، اس کو ہم سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ کا نام دیتے ہیں، ٹراما ہو گیا کوئی۔ اس ٹراما کے رزلٹ میں برین کے کسی خاص ریجن کو سپلائی نہیں ملتی، نیوٹریشن نہیں ملتی، فوڈ نہیں ملتا۔ جب فوڈ نہیں ملتا تو وہ برین کا پارٹ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ سو نارملی ہائپر ٹینشن جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے۔ یس، اس کے بعد سیکنڈ دیکھیے وہ اس سے بڑا کاز ہے جو ہمارے پاکستان میں بڑا کامن ہے، ڈائبٹیز۔ پھر اس کے بعد آپ آئیے ڈائبٹیز کے بعد تو بہت سے انفیکشنز جو کہ برین کے لیول پہ چل رہے ہوتے ہیں، میں ٹیکنیکلی اتنا زیادہ نہیں مطلب اس میں جا رہا، بہت سے انفیکشنز ایسے ہوتے ہیں اگر ان کو ہم ٹریٹ نہ کریں ویسے ہی چھوڑ دیں، اور وہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کچھ توکل بھی زیادہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ خیر ہے کر دے گا ٹھیک، لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے خود بھی کوئی حرکت کرنی ہے، خود بھی اللہ نے یہ بھی کہا ہے۔ تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت سی کنڈیشنز کو اگر اٹینڈ نہیں کرتے، اپنے آپ کو اٹینڈ نہیں کرتے، تو اس کے رزلٹ میں بھی اس طرح کی پیرالسس بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جس طرح کا برین کا پارٹ ڈیمیج ہوگا اس کے مطابق پیرالسس ہوگا، ایک طرف کا ہوگا، دوسری طرف کا ہوگا، اپر پارٹ، لوور پارٹ، ایکسیٹرا۔ سو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ انکنٹرول ڈائبٹیز نارملی جب آپ ہائپر گلائسیمیا اسٹیٹ میں ہوتے ہیں یا ہائپر ٹینشن میں ہوتے ہیں جس کی مطلب ہائی بلڈ پریشر ہونا، اس کی وجہ سے آپ کا ون سائڈ آف دا برین اٹ گیٹس ڈیمیج جس کی وجہ سے پیرالسس ہوتا ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، وی کین سے میں تھوڑا سا مزید پریسائز کر رہا ہوں، مزید اس کو کریکٹ کر رہا ہوں۔ ون سائڈ نہیں ہم کہتے برین کا کوئی ایک حصہ، کیونکہ ون سائڈ تو بہت بڑا میجر پارٹ ہے برین کا، کوئی بھی ایک حصہ، کوئی بھی ایک چھوٹا سا حصہ، کوئی بھی ایک چھوٹا سا پارٹ برین کا اگر ڈیمیج ہو جائے نا تو اٹ کین کاز دیٹ مچ بگ ڈفرینس، اتنا بڑا ڈفرینس جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ دوسری طرف اگر بیلز پالسی کی طرف یعنی لکوہ کی طرف آتے ہیں جس میں صرف اور صرف ہمیں کسی ایک طرف کا خاص ڈیمیج فیشل نرو کا نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایڈیوپیتھک ہے، ہم اسے کہتے ہیں ہمیں اس کا کاز نہیں پتا، لیکن رسک فیکٹر سملر نکلتے ہیں۔ رسک فیکٹر تقریباً اس میں بھی ہائپر ٹینشن نکلتی ہے، کوئی انفیکشن نکلتا ہے، کوئی ڈائبٹیز نکلتی ہے، سم ٹائمز جو پریگننٹ وومن ہے تو پریگننٹ وومن میں بھی تھرڈ ٹرائمیسٹر میں جا کے جو کہ بلڈ پریشر ریز کر جاتا ہے، ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ ان کا بلڈ پریشر وہاں پہ ریز کر جاتا ہے تو ان کو بھی پالسی ہو جاتی ہے۔ اب وہ پالسی آفٹر دا ڈلیوری کے بعد بھی پھر آہستہ آہستہ وہ ریکور ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کازز سم ٹائمز ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ ٹو پیشنٹ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن کون سا جو ایج گروپ ہے وہ زیادہ ولنریبل ہوتا ہے ٹو کیچ دا کنڈیشنز؟ بہت اچھا سوال ہے۔ پیرالسس میں ہم یہ 40 سے اوپر لیتے ہیں، ٹھیک، لیکن جب ہم بیلز پالسی میں آتے ہیں تو یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے۔ اور جو انفیکشنز کی آپ بات کر رہے تھے وہ نارملی کس نوعیت کے انفیکشن؟ ہمارے کان سے بھی انفیکشن، کوئی اوٹائٹس میڈیا بن گیا ہے، کان کو اٹینڈ نہیں کیا، اندر کیویٹیز ہیں اسکل میں، تو یہاں سے وہ انفیکشن بلڈ کرتے 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 برین کے لیئرز تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ میننجائٹس، ہمارے برین کی لیئرز ہیں باہر، میننجز جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ میننجز جو ہیں وہ انفلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے، ان میں بلڈ پریشر ریز رہتے ہیں، یا ان تک کوئی مائکرو آرگنزم پہنچ کے وہاں پر انفیکشن کاز کر دیتا ہے، دیٹ کین لیڈ، وہ پرولفریٹ کر وہ بڑھتے 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 برین کے کسی پارٹ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ اس طرح سے ہے کہ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک درخت جو ہے وہ جس طرح شاخیں نکالتا ہے، اسی طرح ایک بلڈ ویسل جب ہماری باڈی میں جاتی ہے اسی طرح شاخیں نکالتی ہے، وہ شاخیں نکال کے ایک ایک ریجن تک جاتی ہے، ایک ایک ایریا تک جاتی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرے گا، غور کیجئے گا کہ اگر تو سٹیم ڈیمیج ہوئی ہے پھر تو اوپر تمام درخت گیا، بٹ لیکن اگر ایک شاخ ڈیمیج ہوئی ہے تو پھر اتنا ہی ڈیمیج ملے گا، ٹھیک ہے، تو اسی حصے تک رہے گا۔ What are the signs and symptoms? Because I have seen people جو کہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری رائٹ سائڈ جو ہے یا لیفٹ سائڈ جو ہے اس میں بوجھ فیل ہو رہا ہے، سن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے اس میں، سو نارملی ان کو ہم لے سکتے ہیں کہ یہ سائنز اینڈ سمٹمز ہیں یا کسی اور وجہ سے ہوگا؟ نہیں، سائنز اینڈ سمٹمز آر ڈفرنٹ تھنگ۔ تو علامتوں کی طرف آپ آ گئے کہ جب کسی کو یہ کنڈیشن بلڈ ہو رہی ہے یا بلڈ ہو چکی ہے تو اس سے کیا تو زیادہ تر تو یہ ایکسیڈنٹلی ہوتی ہے، اچانک، جیسے میں نے کہا یہ سیریبرو ویسکولر ایکسیڈنٹ ہے۔ پیرالسس ایسی چیز ہے، بہت عرصے سے آپ کی سچویشنز چل رہی ہیں، کنڈیشنز، ایگزیکٹلی کاز چل رہا ہوتا ہے، کاز چل رہا ہوتا ہے، توجہ نہیں دے رہے، ایگزیکٹلی ہائپر ٹینشن کو ہم نے ڈیل نہیں کیا، انفیکشنز کو ڈیل نہیں کیا، ڈائبٹیز کو ڈیل نہیں کیا، ہم ان اٹینڈڈ چل رہے ہیں، شادی پہ گئے، دل کیا، کھایا پیا، کوئی بات نہیں، شوگر ہے، پھر جا کے 2 انجیکشنز لگا لیں گے، لیکن چل رہا ہے۔ ہم پیشنٹس کرتے ہیں ڈیلی، ہمیں پتہ ہے اس بات کا، فروزن شولڈر ہے،
ایک پیشنٹ کو پتہ ہے کہ میرا فروزن شولڈر ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوا ہے, وہ کیا نہیں سر شادی پہ گیا ہوں, میں نے ٹکا کے کھایا, کیا ہوا, کولڈ ڈرنکس بھی لی ہیں لیکن پھر دوبارہ درد بڑھ گئی. تو لوگ فروزن شولڈر کا تعلق خوراک کے ساتھ بھی ہے. یس اٹ از, یہ بڑا ایک ڈیپ ٹاپک ہے. سو کمنگ بیک ٹو دا سائنز اینڈ سمپٹمس, ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ کو فوراً لاس آف موومنٹس محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اصل بات ہے. اس کو اپنی موومنٹس میں, اپنی گرپ میں ویکنس نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے میں ہاتھ پورا نہیں بند کر پا رہا صحیح طرح, میں یہ ٹھیک بند کر رہا ہوں نا, اور میں اس کو دبا سکتا ہوں, آئی کین گیو سم آئسومیٹرک ٹریننگ ٹو اٹ نا, لیکن وہ یہاں سے ہی گرپ ویک ہونا شروع, بازو نہیں پورا اٹھائے گا. ڈاکٹر صاحب رات کو تو ٹھیک تھا, اب اٹھایا نہیں جا رہا ہے, پاؤں نہیں اٹھایا جا رہا, پاؤں گر جاتا ہے, فٹ ڈراپ جس کو ہم کہتے ہیں. پاؤں سیدھا نیچر نے بلڈ کیا جس طرح, لیکن کیا ہوگا کہ اگر ڈیمیج ہوا ہے تو اٹ وڈ بی ڈاؤن. سو سب سے پہلا جو اس کے اندر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ لاس آف موومنٹ ہے آفٹر دی پیرالسس. پھر ظاہر ہے اس کو امیڈیٹلی اسی وقت جو ہے وہ پکڑنا چاہیے, اسی وقت میجر اس میں ٹیسٹنگ ہے, ای ایم جی کرتے ہیں, NCS اسٹڈیز کرتے ہیں, وہ کروا کے کم از کم یہ ضرور دیکھیں ہوا کیا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ذرا کمپلیکیٹڈ. ہاں موسٹ آف دا ٹائم یہی ریزن ہوتی ہے کہ پیرالسس کی طرف بندہ جا رہا ہے. نہیں اور بھی بڑی, اور وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اور بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتی ہے, یہ بھی ہو سکتی ہے. سو تھنگ از کہ پہلے پکڑنا چاہیے اس کو, کہ آپ اس کو فوراً سے پہلے ایک نیورو سرجن سے بیٹھ کے آپ اس کو کمپلیٹلی ڈائگنوز کروائیے. اچھا پھر نیورو سرجن کیا کرتا ہے, ڈائگنوسس کے بعد ایک پوری ٹیم بلڈ کرتا ہے. اس میں ایک فزیو تھراپسٹ بٹھاتا ہے, ساتھ میں نیوٹریشنسٹ بٹھاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے یہاں پہ نیوٹریشن بھی چاہیے, اس کے بغیر کام نہیں چلنا. ہاں اس کے بغیر کام نہیں چلنا. دوسری طرف فزیو تھراپسٹ چاہیے. کیوں؟ بس لانی ہے تو وہی لا سکتا ہے. برین نے سپلائی چھوڑ دی ہے, برین نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اور ہماری باڈی کا رول ہے جہاں پر سپلائی نہیں گئی وہ پارٹ ویسٹ ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فالج کے جو مریض ٹھیک نہیں ہو پاتے ان کا باڈی پارٹ ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے, ایٹرافی ہو جاتی ہے.